بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا حسین 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 میرا حسین میرا حسین میرا حسین میرا حسین میرا حسین میرا حسین مقتل میں دیتی ہے ایک ماں دہائی، لٹتی ہے ہائے میری کمائی، کوئی بچا لے میرا حسین میرا حسین میرا حسین الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحرص العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وإذا ميتنا لمبعوثون آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من
نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرح منه والجمود ولا یبدیہ عطاء والجود اذ کل معت منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلاہ هو المنان بفوائد النعم وأوائد المزید والقسم ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلوات پڑھو. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. صلوات محمد. اور ہدایت انسان کے عنوان پر جو سلسلہ مجالس پہلی محرم سے اس حال میں شروع ہوا تھا، آج یہ اس کا چھٹا مرحلہ ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ کیا تمہارے شرکائے کار ایسے ہیں کہ جو سب مل کے حق کی ہدایت کریں. پھر یہ ہوا کہ دیکھو ہدایت صرف اور صرف اللہ کرتا ہے یا وہ کرتا ہے کہ جس کو خدا اس کام کے لیے منتخب کرے. قل اللہ یہدی للحق، اے میرے رسول ان سے یہ کہہ دو کہ اللہ حق کی ہدایت کرتا ہے، سوائے اللہ کے کوئی اور ہدایت نہیں کر سکتا. یا خدا ہدایت کرے یا اس کا رسول ہدایت کرے. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، اور کیا ایسا نہیں ہے، کیا یہ بات بجا نہیں، کیا یہ بات مناسب نہیں کہ وہ کہ جو حق کی ہدایت کرے اس کی اتباع کی جائے، چہ جائے اس شخص کی پیروی کے کہ جو خود محتاج ہو اس بات کا اور چاہتا یہ ہو کہ کوئی اس کی ہدایت کرے. جہاں محتاجی ہے، جہاں عاجزی ہے، وہاں ہدایت نہیں. جہاں ہدایت ہے وہاں اتباع ہے. یا خدا ہدایت کرے یا اس کا رسول ہدایت کرے. اور ہدایت کی منزل بھی وہ کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ دیکھو فرق نہ کرنا، سیاستیں نہ کرنا، مکاریاں نہ کرنا، عیاریاں نہ کرنا. ان الذین یفرقون بین اللہ ورسولہ، دیکھو رسول میں اور اس کے خدا میں فرق نہ کرنا. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ اے لوگو تم خبردار،
کیا کافر یہ کہہ رہے تھے کہ آدم اللہ کے رسول ہیں؟ کیا کافر یہ کہہ رہے تھے کہ ابراہیم اللہ کے خدا ہیں؟ کیا کافر یہ کہہ رہے تھے کہ موسیٰ خدا ہیں؟ کیا کافر یہ کہہ رہے تھے کہ ختمی مرتبت خدا ہیں؟ نہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ آپ خدا ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ خدا کی مرضی نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ خدا کی مرضی نہیں ہے، جو آپ کا منشا ہے وہ خدا کا منشا نہیں ہے، یہ آپ کی مرضی ہے، خدا کی مرضی کوئی اور ہے۔ اب حکم نازل ہوا باوجود اس امر کے کہ خدا اور ہے، ان کے رسول اور ہیں، خدا واجب الوجود ہے، یہ ممکن الوجود ہے، کہہ دیا کہ دیکھو فرق نہ کرنا، یہ نہ کہنا کہ آپ اور ہیں خدا اور ہے، یہ نہ کہنا ہدایت خدا کرے گا یا اس کا رسول کرے گا۔ انک لتہدی الی صراط مستقیم، میرے حبیب تو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے عبد کو فرقان کو عبد پر نازل کیا تاکہ وہ عالمین کے لیے ڈرانے والا بن جائے، عالمین کے لیے نذیر۔ ہدایت خدا کرے یا ہدایت اس کا رسول کرے، لیکن امت نے یہ کہہ دیا انک لا تہدی من احببت، آپ اس کی ہدایت نہیں کر سکتے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ اس کی ہدایت نہیں کر سکتے۔ یہ بغض ابو طالب ہے، قرآن میں تضاد نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے میرے رسول تو ہدایت کرتا ہے، امت کہہ رہی ہے کہ رسول ہدایت نہیں کر سکتا۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے تو ہدایت کرتا ہے، امت کہہ رہی ہے نہیں، رسول کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ہدایت کرے۔ انک لا تہدی من احببت، اور کس کی ہدایت نہیں کر سکتا؟ جس سے تو محبت کرتا ہے۔ رسول محبت کرے اور اس کی ہدایت نہ ہو، رسول چاہیں، رسول محبت کریں اور ہدایت نہ ہو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ رسول کسی کے لیے چاہ جائیں کہ اس کی ہدایت ہو؟ نہیں، کافر وہ نہیں ہوتا، فتوے کسی کو کافر نہیں بنائیں گے، لمبی لمبی داڑھیاں کسی کو کافر نہیں بنائیں گی۔ کافر قرآن ڈکلیئر کرے گا۔ دیکھو جو فرق کرے رسول میں اور خدا میں وہ کافر ہے۔ اے میرے حبیب، آپ اس کی ہدایت کیوں کریں جس کو آپ دوست رکھیں؟ کیوں کریں؟ اس کو ہدایت کی ضرورت کیا جس سے نبی کو محبت ہو؟ کیا محبت رسول کافی نہیں ہے؟ توجہات مفضول رہے، کیا محبت رسول کافی نہیں ہے؟ کیا یہ بات کافی نہیں ہے؟ لوگوں نے لکھا بخاری شریف، مسلم شریف، اب اس سے زیادہ شریف ترین حوالے کیا ہوں گے؟ حوض کوثر پہ لوگ لائے جائیں گے، لوگ، اور اس میں سے کچھ لوگوں کو کھینچ کے لے جایا جائے گا تو رسول پلٹ کے کہیں گے اللہم اصحابی، اے پروردگار یہ تو میرے اصحاب ہیں، اے پروردگار یہ تو میرے اصحاب ہیں۔ آواز قدرت آئے گی، اے محمد تم کو نہیں معلوم انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا، انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا یہ نہیں معلوم۔ تو لوگوں کے کردار دیکھیے، روایتیں نہ دیکھیے، روایتیں نہ دیکھیے، ہمیں زندگیاں دکھائیے۔ انک لا تہدی من احببت، محبت رسول کام آئے گی، عداوت کام نہیں آئے گی۔ عداوت کا تو صلہ جہنم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ اس کی ہدایت کیوں کریں جس سے آپ محبت کریں؟ خدا کی قسم، جناب موسیٰ کی مادر گرامی نے ایک صندوق کو موسیٰ کو صندوق میں رکھ دیا اور دریائے نیل میں اس صندوق کو رکھ دیا۔ دریائے نیل پر وہ صندوق چلا، موجوں کے برخلاف چلا۔ فرعون اپنے کنبے کے ساتھ ساحل پہ بیٹھا ہے، صندوق قریب آیا، غوطہ خوروں سے کہا دیکھو اس صندوق میں کیا ہے، محبت کی منزل ہے، دیکھو اس صندوق میں کیا ہے۔ بچے کے رونے کی آواز آئی، کہا لگتا ہے اس صندوق میں کوئی بچہ ہے۔ قریب گیا فرعون، صندوق پیچھے ہٹ گیا۔
آسیہ بنت مزاحم کون ہیں؟ آسیہ فرعون کی زوجہ ہیں. کسی دھوکے میں نہ رہیے گا، کسی دھوکے میں نہ رہیے گا. نساء العالمین ہیں فرعون کی زوجہ. زوجیت نہ دیکھیے، کردار دیکھیے، کردار دیکھیے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. امی جان کو نہ دیکھیے، امی جان کو نہ دیکھیے. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، میں قرآن سے پڑھوں گا تاکہ اگر کوئی برا مانے تو پھر قرآن سے وہ آیتیں ہٹا دے، آیتیں ہٹا دے. میں خدا نے نازل نہ کی ہوتی تو قرآن میں نہ ہوتی. اور قرآن جمع بھی انہوں نے کروایا ہے جن کی بڑی فضیلت ہے. قرآن میں خدا کہہ رہا ہے اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَبَيَانًا، وہ قرآن کا بھی لقب چھین کے بیٹھ گئے. ہم سے کہتے ہیں کہ صاحب یہ لقب فلاں کا ہے، یہ لقب فلاں کا ہے، یہ لقب فلاں کا ہے. اما جس کو صدق کے معنی نہ معلوم ہو وہ بنا بیٹھا ہے صدیق اکبر. اور قرآن ابراہیم کو کہہ رہا ہے، قرآن جناب ابراہیم کے لیے کہہ رہا ہے. امت کا حال تو دیکھیے، یہ امت مسلمہ ہے. امت کا حال تو دیکھیے. اذکر فی کتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، اے میرے رسول قرآن میں ابراہیم کا تذکرہ کرو، وہ صدیق بھی تھا تو نبی بھی تھا. کون؟ ابراہیم. اور امت نے کہا کہ ابراہیم نے زندگی میں صرف 3 جھوٹ بولے. قرآن کہہ رہا ہے صدیق، وہ کہہ رہے ہیں صرف 3 جھوٹ بولے. اما تو ہاتھ جوڑ کے عرض کروں، اگر خدا کا بنایا ہوا صدیق بقول تمہارے جھوٹ بول سکتا ہے تو تمہارا بنایا ہوا کتنا جھوٹا ہوگا. نعرہ وہ لگا دیجئے جو باخدا نجف تک پہنچ جائے. ایسا نعرہ لگائیے، علی کو پکاریے تو نجف سے پکاریے. کروا لیجیے. اب کچھ کور میں دے دو، اس کے کور میں. کہ ظالم کی مخالفت میں کبھی پیچھے نہ ہٹیے، ظالم کی مخالفت میں پیچھے نہ ہٹا کیجئے، کیونکہ یہ حسینی ہونے کی پہچان ہے. ظالم کی مذمت تہذیب لکھنؤ ہے، تہذیب لکھنؤ ہے. ہم اس لیے بھی بہت سے لوگوں کو برا کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں باادب کہیں کہ بڑے کتنے، جس یزید کی مخالفت اگر ہم نہ کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ دیکھیں کتنے باادب ہیں. بعض ممالک ایسے ہیں جہاں اہل سنت کتنے اچھے عقیدے کے لوگ ہیں کہ جو شرارت کرتا ہے، جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ بڑا شیطان بچہ ہے، وہاں مزاحن کہا جاتا ہے ابن یزید، یزید کی اولاد ہے، تو اس پہ برا مان جاتے ہیں لوگ. ایسے کہا شیطان نہ کہیے یہاں ہے، جو شیطان یہاں ہے وہ یزید وہاں ہے. کہا یہ نہ کہیے، کچھ کہیے. فرعون جب آگے بڑھا صندوق پیچھے ہٹ گیا. جناب آسیہ بنت مزاحم نے فرعون کو پیچھے ہٹایا، اس صندوق کو گود میں اٹھایا. اب فرعون کے جادوگر اس کو بتا چکے تھے کہ دیکھو ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری نظام ظلم کو الٹ کے رکھ دے گا. اس نے کہا کسی کو زندہ نہ چھوڑنا، کسی کو زندہ نہ چھوڑنا، جو بچہ پیدا ہو ذکر ہو قتل کر دو، انسا ہو چھوڑ دو. فرعون کا عقیدہ دیکھا آپ نے؟ جادوگروں نے کہا وہ آنے والا آئے گا.
یقین آ گیا. پیغمبر کہہ رہے ہیں آنے والا آئے گا. امت ہم سے پوچھ رہی ہے کہاں ہے امام؟ امت ہم سے پوچھ رہی ہے کہ امام کہاں ہے؟ اما ہم نے پلٹ کے پوچھ لیا خدا کہاں ہے؟ یعنی صاحب مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے، خدا کو نہیں مانتے. مانتے ہیں، ہم ہی تو مانتے ہیں. یؤمنون بالغیب، امام کو بھی غیب پہ مانتے ہیں، خدا کو بھی غیب پہ مانتے ہیں، مگر یہ بھی ایک غیب کو مانتے ہیں، یہ بھی ایک غیب کو مانتے ہیں. وہ غیب ہے ابلیس. کاش اس امت کو جتنا اعتبار ابلیس پہ ہے اتنا اعتبار اگر خدا پہ ہوتا تو آج دنیا میں ذلیل و خوار نہ ہوتے. ذلیل و خوار نہ ہوتے، ذلیل و خوار نہ ہوتے. انہوں نے کہا مسلمان ہے، خطرہ، ریڈ الرٹ گھوشت ہو گیا. کیوں؟ کیا ہوا؟ عبد الرحمن آ گیا. اللہ اکبر. اتنا خوف، اتنی دہشت اس نبی کے دین سے کہ جو رحمت تھا عالمین کے لیے. تم کو تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ لوگ تمہیں مثالی بناتے، مگر افسوس کی بات دنیا تمہیں کیا مثالی بنائے گی جب خدا نے نہ بنایا. اللہم مثلا للذین آمنوا، صاحبان ایمان کے لیے مثال کون؟ فرعون کی زوجہ. کسی نبی کی زوجہ نہیں، کسی ولی کی زوجہ نہیں، کسی عبد صالح کی زوجہ نہیں، کسی مومن متقی کی زوجہ نہیں، فرعون کی زوجہ. کس کے لیے مثال؟ صاحبان ایمان کے لیے. کیا کمال کر دیا، نساء العالمین میں شمار ہو رہا ہے. بڑھی ننھے سے موسیٰ کو گود میں اٹھایا، چاہا فرعون نے قتل کر دے، مگر انہوں نے کہا کہ ہمیں خدا نے اولاد نہیں دی ہے، ہم اس بچے کو پال لیں، ہم اس بچے کو پال لیں. کتنا اچھا ہو، یہ میرے دل کا قرار بنے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. جب مخالفت کی فرعون قتل کے ارادے سے تو مستبرا ہو گیا، لیکن کہنے لگا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک، تمہارے دل کا قرار. پہچان لیجئے فرعون کی پہچان یہی ہے. نہ فرعون کو نبی پسند آئے گا، نہ نبی کو فرعون پسند آئے گا. محبت تو دور کی بات ہے، کیونکہ یہ کافر ہے. جو کافر ہے وہ اللہ کے رسول کو پسند ہو. میں کہاں تک پہنچ گیا اور کہاں لا رہا ہوں آپ کو. جو کافر ہو وہ خدا کے رسول کو پسند نہیں ہوگا، پسند نہیں ہوگا، پسند نہیں ہوگا. لیکن محمد عربی کو ابو طالب پسند ہے؟ نہیں، محبت ہے. خدا کی قسم بیدار ہو، محبت ہے. امت کہہ رہی ہے انک لا تہدی من احببت. اجماع امت ہو گیا کہ آیت ابو طالب کے لیے نازل ہوئی. میں نے اجماع کو قبول کر لیا. میں آیتوں پہ بحث نہیں کرتا، میں نے اجماع کو قبول کر لیا. آیت کسی کے لیے آئی ہو مجھے اس سے بحث نہیں. ایک بات طے ہو گئی، سب مل کے جس سے محبت کرنے کا دعویٰ کریں اسے محمد کہتے ہیں. محمد جس سے محبت کرے اسے ابو طالب کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. گود میں تو فرعون نے بھی لیا تھا جناب موسیٰ کو. داڑھی پکڑی، داڑھی تھی فرعون کی. داڑھیوں پہ نہ جائیے گا. کبھی کبھی داڑھیاں یا بڑی بڑی داڑھیاں فرعونیت کی علامت ہوتی ہیں. ان پہ نہ جائیے گا. کیا رکھا ہے ان داڑھیوں میں؟ داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں داڑھی ہے. سب سے پہلے جس بدبخت کمبخت ملعون پدر یزید نے داڑھی منڈوائی تھی اس کا نام یزید معاویہ ہے. سب سے پہلے، اور سب سے پہلے جس نے صحابی رسول کا قتل کر کے اس کا سر تن سے جدا کروایا ہے وہ بھی یزید کا بھی باپ ہے. وہ
عمار یاسر کا سر تن سے جدا کروایا. ہم تو صحابیت کا احترام کرتے ہیں لہٰذا کہہ رہے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں جو قاتل ہے ہم اس کی کتنی بھرسنا کرتے ہیں, کتنی مذمت کرتے ہیں. ہم سے زیادہ ظالم کو کوئی کنڈیم نہیں کر سکتا کیونکہ ہم مظلوم کا غم منانے والے ہیں. داڑھی پکڑی, ایک تماچا مارا. دو ہی تماچے تاریخ میں یادگار ہیں, ایک علی کا ہاتھ, ایک موسیٰ کا ہاتھ. اور اس لیے یادگار ہے کہ موسیٰ کا ہاتھ ید بیضا ہے اور علی کا ہاتھ ید اللہ ہی ہاتھ ہے. وہ ید بیضا تھا, فرعون کا منہ سیدھا ہو گیا. یہ ید اللہ تھا, منہ ٹیڑھا ہوا تو آج تک دائیں بائیں ہیں, آج تک منہ نہیں سیدھا ہو رہا ہے. کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں, کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں. جب امام آئیں گے تو ادھر ادھر سے لوگوں کو نکالیں گے اور ایک درخت پہ ٹانگ دیں گے, وہ درخت سبز ہو جائے گا. لوگ کہیں گے دیکھیے کتنی کراماتیں ہیں ان کی. اب ہم ان پر جو ایمان لائے, یہ کیوں ہوگا؟ تاکہ وہ دلوں میں جو چھوٹے چھوٹے ہیں وہ بزرگ ہو جائیں. جب تک کہ جرم سامنے نہ آئے تب تک کہ تو شیطان پہ بھی حد جاری نہیں ہوتی. جب تک کچھ کیا ہی نہیں ہے, اور میرے دل میں ہے کہ میں کسی صاحب کو قتل کر دوں, اب زبردستی 302 لگ جائے گی. جب میں کسی کو قتل کر دوں تب آئیں میرے گھر. ابھی تو میں نے خالی سوچا تھا, آپ پولیس لے آئے. تو پہلے جرم صادر ہو اس کے بعد حد جاری ہوگی. اب جو درخت پہ ٹانگا گیا درخت ہرا بھرا ہو گیا, کہا دیکھیے صاحب کیا بزرگواروں کی کیا کرامات ہے. امام نے کہا جلا دو, آگ لگوا دی اور جلا کے اڑوا دیں گے. اس دن یہ جو لوگ ہوں گے جن کے کہا بھائی جو اچھا یہ بڑے کراماتی ہیں, تم ان کے بڑے چاہنے والے ہو, ذرا ادھر آ جاؤ. اس دن جو جوتے لگیں گے اس دن سب بھول جائیں گے. آج دنیا میں جس کو محبت ہو وہ ہو, ہم ان محبتوں کا بھی احترام کرتے ہیں. ہم تو چاہتے ہی ہیں, اتنی گنجائش نہیں ہے جنت میں. ذرا سے بڑے بڑے شہروں میں چلے جائیے, مصیبت. جنت میں عدو زہرا, یہ ممکن ہے؟ خدا کسی کو داخل کر دے گا. تم دشمن زہرا ہو, آؤ, کس کی جنت میں آؤ؟ وہ جنت کے جو زہرا کے بچوں کا صدقہ ہے. کس کی جنت میں چلے آ رہے ہیں؟ اپنی جنت بناؤ, اپنی جنت بناؤ. تم سے تو کچھ نہ بنا. آسیہ نے کہا پروردگار میرے لیے جنت میں گھر بنا. پروردگار میرے لیے جنت میں گھر بنا دے. اور کیا کر پروردگار؟ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ, پروردگار مجھے فرعون سے نجات دلا دے. کون دعا کر رہا ہے؟ آسیہ بنت مزاحم. پروردگار مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے نجات دے. فرعون سے اور فرعون کے عمل سے, فرعون سے, فرعونیت سے نجات دے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, اس ظالم قوم سے نجات دے. اب توجہ میری طرف رہے, اس ظالم قوم سے نجات دے. میں کہوں گا اے جناب آسیہ, ظالم تو فرعون ہے, پوری قوم کو کیوں ظالم کہہ رہی ہیں؟ کہا سنو, جو فرعون کے پیچھے چلے وہ فرعون جیسا ہے, جو علی کے پیچھے جائے وہ علی جیسا ہے. تو جس کو پسند کرے, جو جس کو منتخب کرے, اس ظالم قوم سے مجھے نجات دے, اس کے عمل سے مجھے نجات دے. نہ کوئی نماز پڑھی ہے, نہ کوئی روزہ رکھا ہے. حج تو اس وقت حکم ہی نہ نازل ہوا تھا, نہ کوئی زکوٰۃ دی ہے. عمل کے نام پہ کیا پرورش کی اس کی کہ جو تیرا رسول تھا, پرورش کی اس کی کہ جو اللہ کا رسول تھا. بس پرورش کی بنیاد پر, پرورش کی بنیاد پر مطالبہ کیا؟ پروردگار اپنے نزدیک جنت میں گھر عطا کر. یہ معیار ہے. عقیدہ اچھا ہو تو عمل فائدہ دے گا, عقیدہ اچھا ہو تو عمل فائدہ دے گا.
پروردگار اپنے نزدیک جنت میں گھر بنا دے، میں نے تیرے رسول کی پرورش کی ہے، اے ابو طالب تیرے لیے کیا ہو؟ کہا پروردگار جنت میں گھر دور کی بات، میرے گھر کو جنت بنا دے، میرے گھر کو جنت بنا دے۔ اب اس سے بڑھ کے کیا ہو؟ اس سے بڑھ کے کیا ہوگا؟ جنت اولاد ابو طالب کے لیے وقف الاولاد ہے، نمک حرام ادھر کا رخ بھی نہ کرے۔ علل اعراف رجال، اعراف پہ مردان خدا ہوں گے جو جبینے دیکھ کے بتائیں گے۔ رجال، رجل کی جمع، خیبر میں سب نے دیکھ لیا رجل کون ہے، سب نے دیکھ لیا۔ اب جہاں رجل ہیں وہیں رجال ہیں، سب نے دیکھا۔ جبینے دیکھ کے بتائیں گے جنت اس کو قبول کر لے، یہ میرا ہے، اور جہنم اس کو اپنی طرف کھینچ لے۔ نامہ اعمال لیے بیٹھے رہنا، علی مقدر کے فیصلے کریں گے، اسی لیے تو ضمانت دے رہے ہیں۔ دیکھو جو روئے، رلائے یا سوگوار شکل اختیار کرے۔ تم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں۔ باپ کا بیٹے پر گریہ کرنا احسن القصص کہلاتا ہے۔ کیا ہے سورہ یوسف؟ یعقوب کا یوسف پہ رونا۔ قرآن نے کہا یہ سب سے بہترین قصہ ہے۔ اس کو گریہ پسند ہے، اس کو تکبر پسند نہیں ہے۔ کتنا روئے ہیں؟ 80 برس روئے یوسف پر، آنکھیں سفید ہو گئیں۔ کیوں رو رہے ہیں؟ اولادوں نے کہا کہ آپ معاذ اللہ یہ تہمتیں تو لوگوں نے انبیاء پہ لگائی ہیں، کہ آپ یوسف کے غم میں دیوانے ہو گئے۔ یوسف کے غم میں دیوانے ہو گئے، لیکن یوسف کون ہے؟ یعقوب کون ہے؟ ادھر یوسف رو رہے ہیں، ادھر یعقوب رو رہے ہیں۔ جبرائیل آئے، کہا اے جبرائیل میرے بابا کا کیا عالم ہے؟ کہا ایسے روتے ہیں کہ ایسی ماں کا بیٹا مر جائے کہ جو کڑیل جوان ہو۔ یوسف کے غم میں یعقوب پریشان ہیں، لیکن یوسف علی اکبر نہیں ہے، یوسف علی اکبر نہیں ہے۔ کون ہے علی اکبر؟ کہ جب ولادت ہوئی تو حسین مسجد میں رکھا ہے۔ پروردگار یہ بچہ شبیہ رسول ہے، یہ تیرے حوالے، یہ تیرے حوالے پروردگار، میں نے تیری بارگاہ میں ہدیہ کیا۔ زینب گئیں، علی اکبر کو آغوش میں اٹھا لیا، کہا پروردگار میں نے قبول کیا۔ چکیاں پیس کے پرورش کی ہے زینب۔ 18 برس کے علی اکبر، عباس بھی کہتے ہیں علی اکبر دیکھو بابا کے ساتھ ساتھ رہنا علی اکبر، اس لیے کہ جوان بیٹا بوڑھے باپ کا سہارا ہوتا۔ علی اکبر بابا سے غافل نہ رہنا علی اکبر۔ کربلا کے میدان میں روز عاشور حسین تنہا ہوتے چلے، تنہا ہوتے چلے حسین۔ بار بار علی اکبر اجازت مانگ رہے ہیں، حسین اجازت نہیں دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ جب نانا یاد آتے ہیں تو علی اکبر کو دیکھتے ہیں، عجیب محبت ہے نانا سے۔ میرے لال علی اکبر تم تو میرے نانا کی تصویر ہو۔ 2 تصویریں ہیں، ایک علی اکبر شبیہ رسول، ایک فاطمہ صغرا شبیہ فاطمہ زہرا۔ اے میرے لال علی اکبر، اب نہ کوئی ناصر ہے نہ کوئی انصار، اقرگا کے بھی لاشیں اٹھا چکے، عباس کے لاشیں پہ رو چکے، قاسم پہ رو چکے، اون و محمد پہ رو چکے۔ ایک مرتبہ لشکر عزیز سے آواز بلند آئی، حسین اب کیا کوئی ناصر و مددگار نہیں رہا؟ کہا بابا آپ نے سنا ظالم کیا کہتے ہیں؟
آپ نے سنا بابا جوان بیٹا یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے بوڑھے باپ کو تانے دیے جائیں. قدموں پہ گر گئے علی اکبر. حسین گھبرا کے اٹھ کے کھڑے ہوئے. کہا علی اکبر میرے لال آج کے بعد میرے قدموں پہ نہ گرنا میرے لال, تم میرے نانا کی تصویر ہو علی اکبر. جاؤ علی اکبر ماں سے اجازت لے لو علی اکبر. ہاں علی اکبر اماں سے اجازت لے کے آنا, پھوپھی اجازت نہ دیں گی علی اکبر, ہم ساتھ چلیں گے علی اکبر. جناب ام لیلہ کے خیمے میں آئے, ماں کے قدموں پہ سر رکھ دیا. اماں خدا حافظ اماں, بابا نے اجازت دے دی اماں, اب کیا آپ اجازت دیتی ہیں؟ رو کے کہا علی اکبر جب امام وقت نے اجازت دے دی تو میں روکنے والی کون ہوں علی اکبر. علی اکبر جاؤ علی اکبر. مگر کیا اسی دن کے لیے پالا تھا میرے لال؟ تابوت جناب علی اکبر برآمد ہوگا, زیارت کیجئے, ماتم کیجئے, پھر مجلس میں جائیے. یہی سیرت ائمہ ہے. علی اکبر کا ماتم بپا ہے. جناب ام لیلہ کے خیمے سے نکلے, حسین نے بڑھ کے ہاتھ تھاما, جناب زینب کے خیمے کی طرف چلے. حسین نے خیمے کا پردہ ہٹایا. اب جو حسین کو علی اکبر کو اس انداز میں آتے دیکھا, بس زینب نے علی اکبر کو دیکھ کے کہا میرے لال کیا 18 برس اسی دن کے لیے پالا تھا میرے لال؟ اسی دن کے لیے پالا تھا میرے لال. کہا پھوپھی اماں گلے 2 ہیں, خنجر 1 ہے, یا بابا کو بچا لیجئے یا مجھے بچا لیجئے. بس میں عرض کر چکا, زینب کو حسین سے زیادہ کوئی مہم نہیں. خیمے کا پردہ اٹھایا. علی اکبر جاؤ میرے لال خدا حافظ. علی اکبر خیمے سے باہر آئے. کربلا کے میدان میں ہلچل ہے. یہ کون نکل رہا ہے؟ حمید بن مسلم کہتا ہے علی اکبر کی روانگی کا منظر ایسا تھا, ایسا لگتا تھا کہ کسی بھرے گھر سے کسی جوان کا لاشا نکلتا ہے. علی اکبر جاؤ ذرا بہنوں سے رخصت ہو لو. علی اکبر سب سے مل لو. علی اکبر میرے لال ایک ایک سے رخصت ہوئے, باہر آئے, گھوڑے پہ سوار ہوئے, کچھ دور گئے علی اکبر, پھر کلٹ کے واپس آئے. حسین کے کانوں میں کچھ کہا. در خیمہ سے ام لیلہ یہ منظر دیکھ رہی تھی. کہا والی میرے بیٹے نے کیا کہا؟ حسین رونے لگے. کہا ام لیلہ نہ پوچھو. کہا والی میرے حق کا واسطہ, میرے اکبر کا واسطہ. کہا ام لیلہ دستور دنیا تو یہ ہے کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے سے وصیت کرے. ارے کربلا نے حسین کو یہ دن بھی دکھایا. کربلا نے حسین کو یہ دن بھی دکھا دیا. میرا 18 برس کا کڑیل جوان مجھ سے یہ کہہ کے گیا اے بابا میرے بعد میری اماں کا خیال رکھنا بابا. میری ماں غیر خاندان کی ہے بابا. روئیے عزیزان محترم. علی اکبر جاؤ خدا حافظ. علی اکبر جاؤ خدا حافظ. دوبارہ چلے, کچھ دور آگے بڑھے, ایک عجیب سی آواز آئی, یا بنیا مہلن مہلا, یا بنیا مہلن مہلا. اب جو پلٹ کے دیکھا 57 برس کے حسین کمر کو تھامے ہوئے. میرے لال آہستہ چلو, میرا لال آہستہ چلو. گھبرا کے گھوڑے سے اترے. اے بابا جب رخصت کر دیا بابا تو پھر پیچھے پیچھے کیوں آتے ہو؟ اے میرے لال کاش تمہارے پاس کوئی تم جیسا پسر ہوتا.
اے میرے لال علی اکبر، یہ تم نہیں جا رہے ہو علی اکبر، حسین کی زندگی جا رہی ہے، حسین کی زندگی جا رہی ہے۔ آہستہ چلو میرے لال۔ علی اکبر میدان میں گئے، حسین ایک بلندی پہ آئے، کہے ام لیلا مصلی پہ بیٹھ کے دعا کرو، میرا بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے۔ ماں کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی، دعا کرو۔ مصلی بچھایا، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، میرے اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ علی اکبر میدان میں آئے، 3 دن کی بھوک اور پیاس، قیامت کا حملہ کیا۔ علی کا شیر ہے، عباس کا دلارا ہے، بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہے ہیں، کبھی میمنے پہ حملہ، کبھی میسرے پہ حملہ، کبھی قلب لشکر پہ حملہ۔ پیاس نے غلبہ کیا، ام لیلا نے دعا کی، علی اکبر گھوڑا پھیر کے واپس آئے۔ اے بابا یہ پیاس تو مارے ڈالتی ہے بابا۔ کہا علی اکبر اپنا دہن ذرا ہمارے دہن سے ملا دو۔ علی اکبر خشک زباں جب حسین کی خشک زباں سے ملی، اے بابا آپ کے دہن میں تو کانٹے پڑے ہیں۔ کہا علی اکبر پانی کہاں سے آئے؟ علی اکبر علی اکبر جاؤ میدان میں جاؤ میرے لال، وقت کم ہے۔ علی اکبر نانا سے جو وعدہ کیا تھا وہ وفا کرنا ہے۔ علی اکبر میدان میں گئے، ام لیلا آپ دعا نہ کرنا، ام لیلا آپ دعا نہ کرنا، نانا سے جو وعدہ کیا تھا وہ وفا کرنا ہے۔ میدان میں علی اکبر گئے، 18 برس کا کڑیل جوان حسین ایک ریتی کے ٹیلے پہ کھڑے یا منظر دیکھ رہے ہیں، فضا در خیمہ پہ ہیں، ام لیلا مصلی پہ ہیں۔ ایک آواز آئی، اے بابا آخری سلام۔ حسین پہاڑی پہ گرے، فضا در خیمہ پہ گری، ام لیلا سجدے میں گری۔ کس نے پکارا؟ جس کی محبت میں حسین کو نیند نہیں آتی تھی۔ کس نے پکارا؟ جس کو زینب نے چکیاں پیس کے پالا تھا، ہم شکر رسول۔ چلائے بتاؤ علی اکبر کدھر آئیں؟ ڈھونڈے تمہیں اب بحر میں یا سوئے بر آئیں؟ ارے بیتاب ہے دل، قلب میں لشکر کدھر آئیں؟ تم اٹھ نہیں سکتے تو ہم ہی لاش پہ آئیں۔ ماں باپ کے جینے کا صلہ لے گئے بیٹا، عہدہ جو تمہارا تھا ہمیں دے گئے بیٹا۔ یہ دستور دنیا نہیں ہے میرے لال۔ 57 برس کا بوڑھا باپ 18 برس کے کڑیل جوان کی میت نہیں اٹھاتا۔ علی اکبر تم اٹھ نہیں سکتے تو ہم ہی لاش پہ آئے۔ ماں باپ کے جینے کا صلہ لے گئے بیٹا، عہدہ جو تمہارا تھا ہمیں دے گئے بیٹا۔ لے آئی جو بیتابی دل لاش پسر پر، ارے جھکتے ہی نظر پہلے پڑی قلب جگر پر۔ سینے پہ کبھی ہاتھ کو مارا، کبھی سر پر، ایک تیر لگا قلب شہ جن و بشر پر۔ اوپر کا دم اس شیر کو بھرتے ہوئے دیکھا، ارے بابا نے جوان بیٹے کو مرتے ہوئے دیکھا۔ منہ پہ منہ رکھ دیا۔ علی اکبر ایڑیاں کیوں رگڑ رہے ہو میرے لال؟ کہا بابا سنان ابن انس نے حملہ کیا، میں نے گھوڑے کا رخ موڑا، میں نے گھوڑے کا رخ موڑا، برچھی کی انی بابا آپ کے 18 برس کے کڑیل جوان کے سینے میں چپ گئی۔ علی اکبر عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی۔ تمہارے بعد علی اکبر
مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا میرے لال. علی اکبر ذرا میرا ہاتھ تو تھامو, زخم جگر کے قریب تو لے جاؤ میرے لال. حسین کا کانپتا ہوا ہاتھ کو لے کے سینے پہ رکھا. اے میرے لال, یہ برچھی کی انی ہے, یہ برچھی کی انی ہے. ایک مرتبہ دونوں گھٹنوں کو ریت گرب کربلا پہ رکھا, نجف کا رخ کیا. اے بابا مشکل کشا علی, 2 انگلیوں پر در خیبر اٹھانا آسان تھا, ذرا بیٹے کی مشکل کشائی کیجئے, ذرا بیٹے کی مدد کیجئے بابا. وَبِاللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رسول اللہ, یہ کہہ کے اب جو برچھی کی آنی کھینچی, ایک خون کا پھوارا. علی اکبر میرا لال, جواب نہیں آتا. علی اکبر میرا لال, کچھ منہ سے بولو میرا لال, جواب نہیں آتا. 18 برس کا کڑیل جوان حسین خاموش بیٹھے ہیں, کبھی خیمے کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی لاش اکبر کو دیکھتے ہیں. چاہا کہ لاش علی اکبر کو اٹھائیں. 57 برس کا بوڑھا باپ 18 برس کے کڑیل جوان کی میت اٹھائی, ہاتھ کانپے, لاش کو رکھ دیا. پھر کوشش کی, پھر ہاتھ کانپے, پھر لاش کو رکھ دیا. 3 مرتبہ کوشش کی. جب لاش اکبر نہ اٹھی, آؤ بنی ہاشم کے بچوں آؤ, لاش اکبر اٹھانے میں میری مدد کرو. 18 برس کا کڑیل جوان حسین لاش اکبر لے آئے. بس میں نے مجلس کو تمام کیا. لاش اکبر لے آئے. ام لیلہ, اپنے بیٹے کا آخری دیدار کر لو. زینب, اپنے بیٹے کا آخری دیدار کر لو. بیویاں آؤ, اپنے بیٹے کا آخری دیدار کر لو. ام لیلہ, خیمے میں بیویاں آئیں. اے بی بی ام لیلہ, والی بلا رہے ہیں, بیٹے کا جنازہ آ گیا. سنیے کا عالم کیا ہے. وہاں حسین کو کچھ نظر نہیں آتا. یہاں ام لیلہ اٹھ کے کھڑی ہوئی, خیمے کی دیواروں سے ٹکرا رہی ہیں. زینب نے گھبرا کے کہا, بھابی جان یہ کیا عالم ہے, بھابی جان یہ کیا عالم ہے, یہ کیا ماجرا ہے. کہا بہن اکبر کے بعد مجھے کچھ نظر نہیں آتا. ہاتھ کو تھام کے جناب ام لیلہ کو 18 برس کے کڑیل جوان کی میت پہ لائے ہیں. لاش علی اکبر کو دیکھا, کہا سب چلے جائیں, میں نے ایک منت مانی تھی, سب چلے جائیں. ہاتھ جوڑے آقا حسین, اس وقت آپ بھی چلی جائیے. جب سب چلے گئے اور کچھ دیر گزر گئی, حسین نے کہا بہن زینب ذرا جا کے دیکھو تو ماجرا کیا ہے. اب جو زینب آئی, خیمے کا پردہ ہٹایا, دیکھا, اے بھابی جان یہ کیا عالم ہے, منظر عجیب ہے. اب جو دیکھا, ہاتھوں پہ خون علی اکبر, سینے پہ خون علی اکبر, چہرے پہ خون علی اکبر. اے بھابی جان کیا ہوا؟ کہا میں نے منت مانی تھی, میرا بیٹا جب دولہا بن جائے گا, ارے ہاتھوں میں مہندی لگاؤں گی, چہرے پہ مہندی لگاؤں گی, کربلا میں ارمان پورا ہو گیا. سیعلم الذین ظلموا. Hussein!
السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك وعلى جميع المستشهدين معك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس أيها المدفون بعد الدروس سلطان العرب والعجم ولي ابن موسى الرضا رافض القدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك وجعلنا من أوانك وأنصارك وشيعتك وإبريك ورحمة الله وبركاته. نعرہ حیدری مولانا میں جاتے ہی دکھا رہے ہو